السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ دروس کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ کل بھی ہمارے مہمان محترم شیخ ریاض صاحب تشریف لائے تھے، اسی طرح آگے آنے والے دنوں میں مختلف علماء کرام دروس کے لیے تشریف لائیں گے۔ یہ انشاءاللہ 20 منٹ کا درس ہوا کرے گا۔ آج مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو میں آپ بھائیوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، عبادات ہیں، ریاضتیں ہیں، نیکیاں ہیں، اس کی قبولیت کے لیے ایک اہم ترین شرط ہے، اور وہ ہے عقیدے کی درستگی، کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان درست ہو، یقین درست ہو، وہ توحید کو سمجھنے والا ہو، توحید پر عمل پیرا ہو، اور توحید کی دعوت دینے والا ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ہم نے ان کی طرف یہی وحی کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہ اکیلا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب یہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے، یہ توحید کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ توحید انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد، تخلیق کائنات کا مقصد، اور انبیاء کی دعوت کا محور و مرکز یہ اللہ رب العالمین کی توحید ہی تھا۔ لفظ توحید جو ہے یہ عربی زبان کے اعتبار سے یہ مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا، کسی چیز کو ایک قرار دینا، ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا۔ اللہ رب العالمین کی توحید کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی صرف اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے علماء نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ہونے کے ناطے اکیلا جاننا کہ وہ اکیلا رب ہے، اور یہ ربوبیت جو ہے یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: خلق، ملک، تدبیر۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے
اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں نا تو عقیدے کا معنی بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ عقیدے کا لفظ جو ہے یہ عقد سے ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، گٹھان لگانے کو۔ گویا جس چیز کا ہم نظریہ رکھتے ہیں، جس چیز پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اس پر ہم نے پختہ گرہ لگا دی ہے کہ اس بات پر ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے۔ تو اس اللہ رب العالمین کی توحید کے متعلق بھی ہمیں یہ پختہ یقین اور گرہ لگانی چاہیے کہ اللہ ہی اکیلا جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے۔ الا لہ الخلق والامر، صرف اس اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تخلیق کرنا ہے۔ یہ تخلیق کسی اور کی صفت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ خالق ہے، اور اللہ کس چیز کا خالق ہے؟ واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو توحید ہے، توحید ربوبیت، اس کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، وہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے۔ اللہ کو رب وہ بھی مانتے تھے، خالق وہ بھی مانتے تھے، پھر وہ مشرک کیوں ٹھہرے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اہل کتاب ہوں، آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہوں، جتنے بھی ادیان ہیں سوائے کمیونسٹ کے جن کو دہریہ کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے۔ باقی سب جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے تو پھر جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اس چیز کو وہ مانتے تھے۔ اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی نشانیاں ہمیں بیان کی ہیں، جن کو دیکھ کر چیلنج کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں تخلیق جو کی ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو، کوئی ہے اور ان کا خالق، کوئی ہے ان کے مقابلے میں پیدا کرنے والا؟ تو کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر ہر شخص جو عقل مند ہے، ذی شعور ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے پیارے نبی، اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، کس نے اس نظام کے تحت ان کو چلایا ہے، تو ان کافروں کا جواب بھی کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ لفظ لَيَقُولُنَّ، اس پہ دو تاکید آئی ہیں، ایک لام یہ بھی تاکید کے لیے ہے اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے، کہ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ان کا خالق، ان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ ہے، سورج چاند ستارے ان کا نظام قائم کرنے والا یہ اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، بارش کا نازل کرنے والا کون ہے، اور اس بارش کے ذریعے پھر اس مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ان کا جواب یہی ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فرمایا وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی زمین کے اندر چوپائے ایسے ہیں وہ اپنا غلہ، اپنی خوراک وہ اٹھا بھی نہیں سکتے، ان کو رزق کون دیتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہ اللہ رب ہے، اس کو سبھی مانتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمان بھی وہ بھی اس توحید پر بات کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اور ہم اس کو بڑے توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں، شوق سے سنتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کا ہونا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کچھ نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس کو سارے بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اختلاف کس بات پر ہے؟ اور جس بات پر اختلاف ہے وہ ہے توحید الوہیت۔ توحید کی 3 قسمیں میں نے ذکر کی شروع میں۔ توحید ربوبیت کہ اللہ رب العالمین رب ہونے میں اکیلا ہے، واحد ہے، اور ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس میں خالص توحید کو ذکر کیا گیا ہے، اور توحید کی 3 قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ تب ایک ہے۔ واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، فرق کیا ہے؟ واحد اور احد دونوں میں فرق ہے۔ احد جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کے مقابل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ واحد اس کے مقابلے میں ثانی، ثالث، رابع آتا ہے، لیکن احد اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اور قربان جائیں، جو اللہ رب العالمین کا نام ہے نا اللہ، یہ نام بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے نہ اس کی جمع آتی ہے اور نہ ہی اس کی مؤنث آتی ہے، جو دلالت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کی، کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور اس اکیلے نے ہی یہ نظام کائنات جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ تو یہ ملکیت بھی اسی کی ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے وہ۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی چیز کا عارضی طور پر مالک بنایا ہے تو وہ ہمارا تصرف، ہماری ملکیت ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اگر میری ملکیت میں کوئی چیز ہے اور اس میں مجھے تصرف کا اختیار ایک حد تک ہے، کلی اختیار نہیں ہے، مزید اس کو سمجھیے، میرا بیٹا ہے، میرا اس پر اختیار ہے، ایک حد تک ہے۔ کیا میں اپنی مرضی سے اس کو بیمار کر سکتا ہوں؟ اپنی مرضی سے اس کو صحت دے سکتا ہوں، تندرست کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اللہ کے لیے ہے ملکیت آسمان و زمین کی، جو کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر ہے، اس سب کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ ان کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے اندر کتنے مقامات ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی، اس کے خالق ہونے کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مادہ، اس کی تخلیق، اس کی اصل آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ کیا میں اور آپ کوئی مٹی سے انسان بنا سکتے ہیں؟ مجسمہ تو بنا سکتے ہیں مٹی کا، لیکن یہ چلتا پھرتا انسان بنانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون، مٹی سے تمہاری ابتدا کی، اور دیکھو پھر آگے تم کو کس طرح منتشر کیا ہے، کیسے پھیلایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
من انفسکم ازواجا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کے خالق ہونے پر دلالت کرنے کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے اپنے نفسوں سے ہی، یعنی انسانوں ہی سے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، مذکر اور مؤنث بنائے ہیں، تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور وہ بیویاں کس لیے بنائی ہیں؟ تاکہ تم سکون اور راحت حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان یہ محبت، یہ الفت، یہ رحمت، یہ تعلقات یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ اس نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے لڑکا دوسری زبان کا بھرے ہو، لڑکی کسی دوسری زبان کی ہو، قوم قبیلے بھی نہیں ہوتے، علاقہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان کس طرح محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ دلوں کے اندر محبتیں پیدا کرنے والا، یہ تعلق جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور پھر تمہاری زبانوں کو مختلف بنا دینا، وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں کو مختلف بنا دینا۔ دنیا کو چھوڑو، یہ چھوٹا سا خطہ پاکستان، اس کے اندر دیکھیں کتنی زبانیں، کتنے لوگ جو ہے وہ مختلف زبانیں بولنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی پشتو بولتا ہمیں سمجھ نہیں آتی، عربی بولے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کتنی زبانیں ہیں جو علاقائی اعتبار سے ہیں۔ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے اپنی زبان سندھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے سنی نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ زبانیں اتنی زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کو سمجھنے والا کون ہے؟ جس نے پیدا کی ہیں، جس نے بنائی ہیں، جس نے ہمیں یہ قوت صلاحیت عطا کی ہے۔ بھئی اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی دیکھو، یہ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ گونگے کے منہ میں زبان ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اس کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، لیکن اس زبان کو قوت گویائی دینے والا، اس کو بولنے کی صلاحیت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں نے کئی نبینے دیکھے، ان کی آنکھیں ماشاءاللہ اتنی موٹی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ صلاحیتیں سلب کرنے والا، یہ صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں بیان کی، اور پھر کہیں بیان فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ذرا یہ تو دکھاؤ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین۔ فرمایا کہ یہ ظالم گمراہی کا شکار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مدبر بھی وہی ہے۔ یہ کائنات کی تدبیر، اس نظام کو چلانے والا وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم۔ آپ ذرا اے پیارے نبی ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے دن بنا دے، کوئی ہے ایسی ہستی، کوئی ایسی طاقت جو اس دن کو رات میں بدل سکے؟ اگر اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے رات کو بنا دے تو کوئی ہے ایسا جو دن کو لا سکے؟ تدبر، غور، فکر اس بات میں کریں کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے، کب سے چل رہا ہے یہ نظام، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے۔ کیا اس نظام کے اندر کوئی تاخیر ہوئی ہے؟ آج انسان کی تخلیق کردہ بڑی ٹیکنالوجی، بڑی چیزیں ہیں، ایجادات ہیں، ان میں خرابی آ جاتی ہے، جہاز بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں،
جتنی اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی بناؤ، اور تو اور ایٹم بناتے ہیں، بعض اوقات ایٹم بم جو ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق، یہ انسان کی بناوٹیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، یہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں دکھاتا ہے۔ کس لیے یہ دعوت دیتا ہے؟ تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ فرماتا ہے سوچو ذرا، دیکھو کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے دن اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے۔ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طلوع ہونے کا حکم دیا ہے وہ وہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہونے کا حکم دیا ہے وہاں غروب ہوتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ چاند سے آگے بڑھ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی دن جو ہے وہ رات سے پہلے آ جائے۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام قائم کردہ یہ اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزوں کا اعتراف کرتے ہو، مانتے ہو رب وہ ہے، خالق وہ ہے، مدبر وہ ہے، تو پھر عبادت بھی اس کی کرنی ہے۔ یہ توحید ربوبیت، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، کفار مکہ بھی اس کو مانتے تھے۔ آ کر اختلاف جو ہوا ہے، جس کے لیے انبیاء انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جو دعوت لے کر انبیاء آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر دور کے اندر نبی بھیجا۔ کس مقصد کے لیے؟ اس نبی کی کیا دعوت تھی؟ ان اعبدوا اللہ۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کی دعوت کا محور و مرکز، جس توحید کی خاطر انبیاء نے ماریں کھائی ہیں، جس توحید کی خاطر انبیاء نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے ہیں، زخم کھائے ہیں، پتھر کھائے ہیں، باتیں سنی ہیں، وہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت۔ آج اس پہ بات کریں، آپ کرتے چلے جائیں، گھنٹوں آپ کی گفتگو ہو، کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ جب آپ بات کریں گے توحید الوہیت کی، کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لوگ کہیں گے یہ فتنہ ڈالتا ہے، یہ فساد ڈالتا ہے، یہ اختلاف ڈالتا ہے۔ اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ آپ یہی دیکھیں، یہ جو مشہور سپیکر ہیں، یہ توحید الوہیت پہ بات اسی لیے نہیں کرتے، توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہیں اور گھنٹوں کرتے ہیں، لیکن توحید الوہیت پر بات نہیں کرتے، اس لیے کہ لوگ اس کو اختلاف کا سبب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو الہ چھوڑ کر اوروں کو الہ بنایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو توحید ربوبیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو توحید الوہیت کا منکر ہے، توحید الوہیت کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کو نہیں مانتا، وہ مشرک ہے۔ اور بھلے وہ منہ سے کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، کیوں؟ کلمے کا لا الہ الا اللہ خالص من قلبہ کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ، اس کلمے کے اگر الفاظ پر بھی غور کریں تو لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے اور پھر اس بات ہے، یعنی پہلے سارے معبود، سارے الہ ان کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اس میں تاکید ہے، حصر ہے۔ اگر یہ کہنا کہ صرف اللہ معبود ہے تو اس کا معنی ہے کہ اور بھی معبود ہیں، نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کہا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ اپنے ناموں میں بھی اور اپنی صفات میں بھی یکجا اکیلا ہے، اس کی نہ ناموں جیسے نام کسی کے ہیں، نہ صفات جیسی کسی کی صفات ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو میرا درس ہوگا اس پہ توحید الوہیت جو ہے اس کے دلائل دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ توحید الوہیت ہی اصل مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ اور سبب اور فساد آیا ہے وہ توحید الوہیت کو سمجھنے میں آیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج مسجدیں ویران ہیں اور درگاہیں، دربار وہ آباد ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی ایک عقیدت ہے، اور عقیدت کے پیچھے عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔
تو انشاءاللہ توحید نیکسٹ جو درس ہوگا اس میں توحید الوہیت جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ توحید الوہیت ہی وہ اصل چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر توحید الوہیت کو نہ ہم نے سمجھا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے تو یہ پھر عبادتیں، ریاستیں، یہ روزے، یہ نماز، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ لمبی لمبی دعائیں کسی کام نہیں آئیں گی اگر توحید الوہیت کے اندر خلل ہے تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔